اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. درود و سلام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اور ان کی آل اور ان کے اصحاب پر. جناب سیگمنٹ سیرت نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کی خدمت میں پیش کر رہے ہیں. سیر و افطار یہ سیگمنٹ آپ کے ساتھ ہوتا ہے اور آخری جو ہے وہ ساتھ افطار کے آخری لمحات بھی داخل ہو گئے ہیں. بس اب سے اذان افطار کا بھی بس وقت قریب قریب ہے. آغاز کر لیتے ہیں. جناب کل ہم نے آپ کو بتایا کہ ابو طالب ایک بار یعنی سحر نشریات میں آج سحر 7ویں کی ہم نے آپ کو بتایا کہاں تک واقعہ ہم لائے تھے کہ ابو طالب ایک بار ذی الحجاز کے میلے میں گئے. یہ جگہ عرفات سے تقریباً کوئی 8 کلومیٹر کی دوری پر تھی. ان کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی تھے. ایسے میں ابو طالب کو پیاس محسوس ہوئی. انہوں نے آپ سے کہا بھتیجے مجھے پیاس لگی ہے. اچھا یہ بات انہوں نے اس لیے نہیں کہی تھی کہ آپ کے پاس پانی موجود تھا بلکہ اپنی بے چینی ظاہر کرنے کے لیے کہی تھی کہ چچا کی بات سن کر آپ فوراً سواری سے اتر آئے کہ کیا کریں گے, اور آپ فوراً سواری سے اترے اور آ کر بولے کہ چچا آپ کو پیاس لگی ہے. انہوں نے کہا ہاں ہاں بھتیجے پیاس لگی ہے. یہ سنتے ہی آپ نے ایک پتھر پر اپنا پاؤں مارا. یہاں تک لا کے ہم نے کل یعنی شہر میں واقعے کو روکا تھا. جناب کیا ہوا, جیسے انہوں نے پتھر پر پاؤں مارا, جو ہی آپ نے پتھر پر پاؤں مارا اس کے نیچے سے صاف اور عمدہ پانی پھوٹ نکلا. انہوں نے ایسا پانی پہلے کبھی نہیں پیا تھا. خوب سیر ہو کر پیا. پھر انہوں نے پوچھا بھتیجے کیا آپ سیر ہو چکے ہیں, کہ آپ پی چکے ہیں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہاں. آپ نے اسی جگہ اپنی ایڑی پھر ماری اور وہ جگہ دوبارہ ایسی خشک ہو گئی جیسے پہلے تھی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم چند سال اپنے دوسرے چچا زبیر بن عبد المطلب کے ساتھ بھی رہے. اس زمانے میں ایک مرتبہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چچا کے ساتھ ایک قافلے میں یمن تشریف لے گئے. راستے میں ایک وادی سے گزر ہوا. اس وادی میں ایک سرکش اونٹ تھا, پاگل اونٹ تھا. گزرنے والوں کا رستہ روک لیتا تھا, مگر جو ہی اس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا تو فوراً بیٹھ گیا اور زمین سے اپنی چھاتی رگڑنے لگا. آپ اپنے اونٹ سے اتر کر اس پر سوار ہو گئے. اب وہ اونٹ آپ کو لے کر چلا اور وادی کے پار تک لے گیا. اس کے بعد آپ نے اس اونٹ کو چھوڑ دیا. یہ قافلہ جب سفر سے واپس لوٹا تو ایک ایسی وادی سے اس کا گزر ہوا جو طوفانی پانی سے بھری ہوئی ہوتی تھی. طوفان کا پانی موجیں مار رہا تھا. یہ دیکھ کر آپ نے قافلے والوں سے فرمایا میرے پیچھے پیچھے آؤ. اب پھر آپ اطمینان سے وادی میں داخل ہو گئے. باقی لوگ بھی آپ کے پیچھے تھے. اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت سے پانی کو خشک کر دیا اور آپ پورے قافلے کو لیے پار ہو گئے. قافلہ مکہ پہنچا تو لوگوں نے یہ حیرت ناک واقعات بیان کیے. لوگ سن کر بول اٹھے اس لڑکے کی تو کچھ شان ہی نرالی ہے. اس ابن حشام لکھتے ہیں, کیا لکھتے ہیں ابن حشام لکھتے ہیں, بنو لہب کا ایک شخص بہت بڑا قیافہ شناس تھا. یعنی لوگوں کی شکل و صورت دیکھ کر ان کے حالات اور مستقبل کے بارے میں اندازہ لگایا کرتا تھا, جسے ہم آج نجومی بھی کہتے ہیں. مکہ آتا تو لوگ اپنے بچوں کو اس کے پاس لاتے. وہ انہیں دیکھ دیکھ کر ان کے بارے میں بتاتا تھا کہ ایک بار یہ آیا تو ابو طالب آپ کو بھی اس کے پاس لے گئے. جب ایک بار یہ آیا تو ابو طالب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اس کے پاس لے گئے. اور اس وقت آپ ابھی جو ہے وہ 9 عمر کے لڑکے تھے. 9 عمر کے. قیافہ شناس نے آپ کو ایک نظر دیکھا, پھر دوسرے بچوں کو دیکھنے لگا. فارغ ہونے کے بعد اس نے کہا اس لڑکے کو میرے پاس لاؤ. ابو طالب نے یہ بات محسوس کر لی تھی کہ قیافہ شناس نے ان کے بھتیجے کو عجیب نظروں سے دیکھا ہے, لہذا وہ آپ کو لے کر وہاں سے نکل آئے تھے. جب قیافہ شناس کو معلوم ہوا کہ آپ وہاں موجود نہیں ہیں تو وہ چیخنے لگا تمہارا برا ہو, اس لڑکے کو میرے پاس لاؤ جسے میں نے ابھی دیکھا ہے, اللہ کی قسم وہ بڑی شان والا ہے. ابو طالب نے نکلتے ہوئے اس کے یہ الفاظ سن لیے تھے. بہرحال ابو طالب نے تجارت کی غرض سے شام جانے کا ارادہ کیا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ساتھ جانے کا شوق ظاہر فرمایا. اب کیا ہوا, بعض روایت میں آیا کہ آپ نے جانے کے لیے خاص طور پر فرمائش کی. جانے کے لیے آپ نے خاص طور پر فرمائش کی. کیا فرمائش کی؟ ابو طالب نے آپ کا شوق دیکھ کر کہا اللہ کی قسم میں اسے ساتھ ضرور لے کر جاؤں گا, نہ یہ کبھی مجھ سے جدا ہو سکتا ہے نہ میں اسے کبھی اپنے سے جدا کر سکتا ہوں. ایک روایت میں ایک اور بات ہے, ایک روایت میں یوں آیا کہ آپ نے ابو طالب کی اونٹنی کی لگام پکڑ لی. آپ نے اپنی اونٹنی کی لگام پکڑ لی اور فرمایا کہ چچا جان آپ مجھے کس کے پاس چھوڑے جا رہے ہیں؟ میری ماں نہ آپ مجھے کس کے پاس چھوڑ کر جا رہے ہیں؟ میری نہ ماں ہے نہ باپ ہے.
اس وقت آپ کی عمر مبارک کیا تھی؟ عمر مبارک 9 سال تھی۔ پھر آخر ابو طالب جو ہے وہ آپ کو ساتھ لے کر روانہ ہوئے، آپ کو اپنی اونٹنی پر بٹھایا، راستے میں عیسائیوں کی ایک عبادت گاہ کے پاس ٹھہرے۔ خانقاہ کے راہب نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا تو چونک اٹھا۔ اس نے ابو طالب سے پوچھا یہ لڑکا تمہارا کون ہے؟ انہوں نے جواب دیا یہ میرا بیٹا ہے۔ یہ سن کر راہب نے کہا یہ تمہارا بیٹا نہیں ہو سکتا۔ ابو طالب بہت حیران ہوئے، بولے کیا مطلب، یہ کیوں میرا بیٹا نہیں ہو سکتا بھلا؟ اس نے کہا یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ اس لڑکے کا باپ زندہ ہو، یہ نبی ہے۔ مطلب یہ تھا کہ ان میں جو نشانیاں ہیں وہ دنیا کے آخری نبی کی ہیں، اور ان کی ایک علامات یہ ہے کہ وہ یتیم ہوں گے، ان کے باپ کا انتقال اسی زمانے میں ہو جائے گا کیونکہ وہ بھی پیدا ہونے والے ہوں گے۔ تو اس لڑکے میں آنے والے نبی کی تمام علامات موجود ہیں۔ ان کی ایک نشانی یہ ہے کہ بچپن میں ان کی والدہ کا بھی انتقال ہو جائے گا۔ اب ابو طالب نے اس راہب سے پوچھا نبی کیا ہوتا ہے؟ راہب نے کہا کہ نبی وہ ہوتا ہے جس کے پاس آسمان سے خبریں آتی ہیں اور پھر وہ زمین والوں کو ان کی اطلاع دیتا ہے، اور تم یہودیوں سے اس لڑکے کی حفاظت کرنا ہے۔ اس کے بعد ابو طالب وہاں سے آگے چلے گئے، روانہ ہو گئے۔ راستے میں ایک اور راہب کے پاس ٹھہرے، یہ بھی ایک خانقاہ کا عابد تھا۔ اس کی نظر پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر پڑی تو یہی پوچھا کہ یہ لڑکا تمہارا کیا لگتا ہے؟ ابو طالب نے اسے بتایا یہ میرا بیٹا ہے۔ راہب یہ سن کے بولا یہ تمہارا بیٹا نہیں ہو سکتا، اس کا باپ زندہ ہی نہیں ہے، اس کا باپ زندہ ہو ہی نہیں سکتا، اس کا باپ زندہ ہو ہی نہیں سکتا، یہ تمہارا بیٹا نہیں ہے۔ ابو طالب نے پوچھا وہ کیوں؟ راہب نے جواب میں کہا اس لیے کہ اس کا چہرہ نبی کا چہرہ ہے، اس کی آنکھیں ایک نبی کی آنکھیں ہیں، یعنی اس نبی جیسی کوئی آخری امت کے لیے بھیجے جانے والے ہیں، اور ان کی علامات پرانی آسمانی کتابوں میں موجود ہیں۔ اس کے بعد یہ قافلہ روانہ ہو کر بصری پہنچا۔ یہاں ایک بحیرہ نام کا ایک راہب اپنی خانقاہ میں رہتا تھا، اس کا اصل نام جرجیس تھا۔ اب بحیرہ اس کا لقب تھا، بہت زبردست عالم تھا اس کا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے سے اس خانقاہ کا راہب نسل در نسل یہ عالم فاضل خاندان ہی چلا آ رہا تھا۔ اس طرح اس زمانے میں ان کا سب سے بڑا علم جو تھا وہ بحیرہ ہی تھا، عالم جو تھا وہ بحیرہ ہی تھا، اس کے بعد سب سے زیادہ علم تھا ان کے مقابلے میں۔ اب مطلب راہبوں کے ایک نسل میں سب سے بڑا عالم تھا۔ اب کیا ہوا، قریش کے لوگ اکثر بحیرہ کے پاس سے جرجیس کے پاس گزرا کرتے تھے، مگر اس نے کبھی ان سے کوئی بات نہیں کی تھی۔ مگر اس بار اس نے قافلے میں آپ کو دیکھ لیا تو پورے قافلے کے لیے کھانا تیار کروایا۔ بحیرہ نے یہ منظر بھی دیکھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایک بدلی سایہ کیے ہوئے ہے۔ جب یہ قافلہ ایک درخت کے نیچے آ کر ٹھہرا تو اس نے بدلی کی طرف دیکھا، وہ اب اس درخت پر سایہ ڈال رہی تھی، اور اس درخت کی شاخیں اس طرف جھک گئی تھیں جدھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم موجود تھے۔ اس نے دیکھا بہت سی شاخوں نے آپ کے اوپر جھمکٹا سا کر لیا تھا۔ اصل میں ہوا یہ تھا کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس درخت کے پاس پہنچے تو قافلے کے لوگ پہلے ہی سایہ دار جگہ پر قبضہ کر چکے تھے، اب آپ کے لیے کچھ سایہ دار جگہ نہیں بچی تھی، چنانچہ آپ جب دھوپ میں بیٹھے تو شاخوں نے اپنا رخ تبدیل کر لیا اور آپ کے اوپر جمع ہو گئے۔ پھر اس طرح مکمل طور پر سائے میں ہو گئے آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ پھر بحیرہ نے یہ منظر صاف دیکھا تھا، آپ کی یہ نشانی دیکھ کر اس نے قافلے والوں کو پیغام بھجوایا، کہا اے قریشیوں، میں نے آپ لوگوں کے لیے کھانا تیار کروایا ہے، میری خواہش ہے کہ آپ تمام لوگ کھانا کھانے آئیں، یعنی بچے بوڑھے اور غلام سب آئیں۔ بحیرہ کا یہ پیغام سن کر قافلے میں سے ایک نے کہا اے بحیرہ، آج تو آپ نیا کام کر رہے ہیں، ہم تو اکثر اس راستے سے گزرتے ہیں، آپ نے کبھی دعوت کا انتظام ہی نہیں کیا، پھر آج کیا بات ہے؟ بحیرہ نے انہیں صرف اتنا جواب دیا تم نے ٹھیک کہا، لیکن بس آپ لوگ مہمان ہیں اور مہمان کا اکرام کرنا بہت اچھی بات ہے۔ تو تمام لوگ بحیرہ کے پاس پہنچ گئے، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ساتھ نہیں تھے۔ انہیں جب وہ سارے لوگ پہنچ گئے، اس نے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے دعوت رکھی تھی نا، لیکن سب لوگ پہنچ گئے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ساتھ نہیں تھے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم ساتھ نہیں تھے۔ اب کیا ہوا، انہیں پڑاؤ ہی میں چھوڑ دیا گیا، اب کیا ہوا، وہ پڑاؤ میں تھے، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم انہیں پڑاؤ میں ہی چھوڑ دیا گیا تھا، اور یہ لوگ یہاں آ گئے تھے۔ اب کیا ہوا، اور آپ کو قافلے کے ساتھ اس لیے نہیں لے جایا گیا تھا، کیا وجہ تھی؟ کیونکہ آپ کی عمر کم تھی، تو آپ وہیں درخت کے نیچے بیٹھ گئے۔ پھر کیا ہوا، بحیرہ نے کیا دیکھا، بحیرہ نے کیا کہا، ارمان کیا تھے اس کے، کیا محسوس ہوا، آگے واقعہ کس طرح بڑھا، یہ انشاءاللہ آپ کو بتائیں گے ہم اب سحر نشریات کی سیگمنٹ میں۔ ابھی ایک وقفے کے بعد انشاءاللہ، بس اذان افطار صحیح وقفے کے بعد آپ کو انشاءاللہ